حالم از قلم نمرہ احمد۔ سوال یہ ہے سر، اسکرین پر نظر آتے اینکر نے نکتہ اٹھایا، غریب ملکوں کی حکومت میں کتنے ہی ذہین اور شاطر وزراء ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض ملک کا سربراہ مان لیا کہ بے وقوف ہے اور ایسی شرطیں قبول کر لیتا ہے تو اس کی حکومت کے سمجھدار لوگ اس کو منع کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کو منع کر ہی نہیں سکتے محیط، کیونکہ وہ بھانپ لیتے ہیں یہ غیر ملکی جو شرائط لے کر آیا ہے یہ دراصل ایک اکنامک ہٹ مین ہے، اور جب ہٹ مین کی بات نہ مانی جائے اور حکومت اس کے خلاف اڑ جائے تو وہ ملک میں انتشار پھیلاتا ہے، بدامنی کراتا ہے، حکومت گرا کر نیا سربراہ لاتا ہے، پھر نئے سربراہ سے وہ معاہدہ سائن کروا لیتا ہے۔ کرپٹ وزیر کیسے سربراہ کو منع کریں؟ منع کرنے کی صورت میں ان کو امیر ملک سے اپنی حکومت ختم کروا دینے کا خوف ہوتا ہے، لیکن قرض حاصل کر لینے میں ان کا کیا جا رہا ہے؟ آقا مراد نے بات کا آغاز کیا۔ سب دم سادھے اسے دیکھ رہے تھے۔ وانگ لی سے میرے ذاتی اختلافات ایک طرف، شاہ چین کی شرائط انصاف پر مبنی ہیں۔ یہ شاہ چین کا پیسہ ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ وانگ لی ایماندار آدمی ہے، پیسہ اس کے پاس آئے یا ہمارے پاس ایک ہی بات ہے، ہمیں اس شرط کو قبول کر لینا چاہیے۔ وانگ لی مسکرا دیا۔ یان سوفو کی گردن مزید اکڑ گئی اور سلطان مرسل کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ معاہدہ میرے پاس لاؤ، میں اس پر شاہی مہر لگانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ خوش نظر آتا تھا۔ دربار میں مبارک سلامت کے نعرے گونجے، بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھے جانے لگے۔ سب خوش نظر آ رہے تھے، سب کی کرسیاں محفوظ ہو گئی تھیں۔ اداس تھے تو صرف وہ دو لوگ جو اس دنیا کے باسی ہی نہیں تھے، جن کو معلوم تھا ایسے قرضوں نے صدیوں بعد بھی قوموں کی قومیں غلام بنا رکھی تھیں۔ سلطنت محل میں دربار سے مخالف عمارت میں ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا، جس میں فرشی نشست بچھی تھی، گاؤ تکیے لگے تھے اور سامنے 2 فٹ اونچا چبوترا بنا تھا جیسے قوالی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس فرشی نشست پر حاضرین کی طرف رخ کر کے ایڈم دوزانو بیٹھا تھا۔ سامنے چھوٹی میز پر قرینے سے سجے صفحات رکھے تھے جن پر وقفے سے وہ نظر ڈالتا اور پھر چہرہ اٹھا کر حاضرین کو دیکھ کر ادب سے پڑھتا جاتا۔ سامنے پہلی صف میں سلطان مرسل، بندھارا اور چند وزراء بیٹھے تھے۔ وانگ لی مرسل کے بائیں جانب تھا۔ پچھلی صفوں میں درباری مرد بیٹھے تھے، اور یہ اسی ماہ کی بات ہے جب وانگ لی کی چائے خانے جیا میں ہوئی ایک شام گرم بحثوں کے نظر۔ ایڈم مرسل شاہ کی تعریف اور شہزادی تاشا کے قصیدوں کے بعد اب جیا کے اس قصے پر آیا تو آواز جوش سے بلند ہونے لگی۔ بندھارا عمرہ قدرے چونک کر سننے لگے۔ ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا رئیسوں اور قاضیوں کے خلاف اور کرنے لگا غلاموں کی حمایت، جن کو قید کرتے تھے بااثر لوگ اغوا کر کے۔ آخری صف میں دوزانو ہوئے چند خاص سپاہی اور اعلیٰ عہدیدار غلام بیٹھے تھے۔ وان فاتح ان میں سے ایک تھا۔ پلکیں سکیڑ کے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ایڈم کو دیکھ رہا تھا، اور وہ بھری محفل میں بلند آواز کر کے نہیں ڈرتا میں رئیسوں کی دوستی کے چھن جانے سے۔ مرسل شاہ نے قہوے کی پیالی نیچے رکھی اور دلچسپی سے سننے لگا۔ مراد البتہ چونکا ہوا لگتا تھا۔ تاثرات سنجیدہ تھے، کیونکہ اللہ نے مطمئن کر رکھا ہے میرا نفس شاہوں کی دوستی سے۔ گھوما ہوں میں اعلیٰ سواریوں میں، رہا ہوں میں اونچے محلوں میں۔ ایڈم کی آواز جیسے جیسے نغمہ ساز کی طرح فضا میں بکھرتی گئی، حاضرین کا جوش و تجسس بڑھتا گیا۔ قصہ دلچسپ معلوم ہوتا تھا، بس سب کو یہ سب کہنے والے جری مرد کا نام جاننے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ پھرا ہوں میں ملکوں، اپنے ہاتھ سے کھودی ہے میں نے قبریں، تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوف زدہ نہیں کرتی۔ لڑتا رہوں گا بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے آخری دم تک، کیونکہ میں، ایڈم نے مسکراتے ہوئے حاضرین کو دیکھتے نظریں کاغذ پر جھکائیں اور پڑھا۔ واہ! وہ اٹکا، نظریں اٹھائیں تو یہ نظریں بدلی ہوئی تھیں، تھوک نگلا اور فقرہ مکمل کیا۔
کیونکہ میں ہوں وانگ لی سنباؤ تائیجیان، شاہ چین کا سب سے وفادار غلام۔ اور اس کی پلکیں جھک گئیں، منوبوجھ ان پر آن پڑا۔ بدقت اس نے آنکھیں اٹھائیں تو دیکھا سامنے جہاں مرسل شاہ خوشگوار حیرت سے گردن موڑ کر وانگ لی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی یہ تم نے کہا وانگ لی؟ ایسے خوبصورت بے باک الفاظ! وہاں مراد راجہ نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ ظاہر ہے یہ وانگ لی کی اعلیٰ پائی کی تربیت ہی ہے آقا، جو وہ کسی بغیر خوف و خطر کے اپنے اصل کو رئیس زادوں کے سامنے بھی یاد کرنے سے نہیں رکتا۔ پیچھے بیٹھے درباریوں کی بھی صفیں واہ واہ گونجی۔ وانگ لی جہاں خود قدر حیران تھا، راجہ کی بات پر پھیکا سا مسکرایا۔ آقا، میں وضاحت دینے کے لیے لب کھولے۔ ہمارے دل میں تمہاری قدر و منزلت بڑھ گئی ہے وانگ لی، خوش رہو۔ مرسل شاہ نے زور سے اس کا شانہ تھپکا، پھر خوشگوار انداز میں واپس مورخ کی طرف گردن موڑی۔ تم اچھا لکھتے ہو آدم، آگے پڑھو، تمہارا کلام سننے میں لطف آ رہا ہے۔ اور سامنے چھوٹی میز پر رکھے پھلوں میں سے ایک گچھا اٹھا کر لبوں میں رکھا۔ وانگ لی نے بدقت مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ شکریہ آقا، اور خاموش ہو گیا۔ قدر غیر آرام دہ سا بھی تھا وہ، بار بار ایڈم کو دیکھتا تھا جیسے اچنبھے میں ہو، مگر ایڈم اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے بس ایک نظر دور پیچھے بیٹھے فاتح پر ڈالی تھی۔ فاتح اس کو خود کو دیکھتے پا کر تلخی سے مسکرایا اور استہزائیہ سا جھٹکا۔ اس کی نظروں کا ملال اور تلخی، آدم کی آنکھیں جھک گئیں۔ محفل برخاست ہوئی اور سلطان جو چینی امداد کی خوشی کے نشے میں سرمست، اٹھنے سے پہلے ایڈم کی شاہی خلعت سے نوازا گیا اور شرفیوں سے بھری تھیلی بطور انعام بھی دی۔ ایڈم نے خاموشی سے وہ رکھ لی، جھک کر سلطان کا شکریہ ادا کیا اور سر جھکائے کھڑا رہا۔ ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے تو وہ تیزی سے باہر آیا۔ وانگ لی اپنے غلاموں کے ہمراہ دوسری سمت میں جا رہا تھا۔ ایڈم تیزی سے ان کے قریب آیا۔ فاتح نے اس کی طرف نہیں دیکھا، بس رفتار آہستہ کر دی۔ وانگ لی اور دوسرا غلام آگے نکل گئے، وہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ سر، وہ بے چینی سے بولا، میں شرمندہ ہوں، جو میں نے کہا وہ سچ نہیں تھا، میں نے سچ چھپایا، مگر یہ قلعت سنبھالو ایڈم، یہ کافی بھاری ہے، تم پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ مگر سر، مجھے کچھ برا نہیں لگا، بلکہ اچھا ہوا کہ میرے خدشات دور ہو گئے۔ میں نے جان لیا کہ اب بس وہی ہوگا جو بنگارا ملایوں میں لکھا ہے، مجھے اس طرح پلان بنانا ہوگا۔ شکریہ ایڈم، وہ سپاٹ سا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ایڈم مٹھیاں بھیچے بے بسی سے دور جاتے وانگ لی اور اس کے غلام کو دیکھتا رہا۔ وہ بندھارا کے محل کے باغ میں تھی۔ جب ایڈم اس کو ڈھونڈتا وہاں آیا، باغ میں ایک جگہ بڑے بڑے پتھروں سے سنگی نشستیں بنی تھیں، جیسے مشروم کے سر کاٹ دیے ہوں، اور وہ ایک سرکٹے مشروم پر بیٹھی، اپنا لباس دائیں بائیں سے پھیلائے، دور افق پہ دوپہر کے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بادلوں کے پیچھے چھپا آدھی نارنجی ٹکیوں جیسا دکھائی دیتا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا چائے تالیہ؟ وہ لال بھبو کا چہرہ لیے اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ تالیہ نے چونک کر گردن موڑی۔ کیا میں نے آپ کو وہ مسودہ اس لیے دیا تھا کہ آپ اس میں وان فاتح کی جگہ وانگ لی کا نام لکھ دیں؟ اس سے پہلے آپ نے میرا لکھا ایک حرف بھی نہیں بدلا، تو یہ کیوں؟ وہ سخت شکست خوردہ دل ہارا نظر آتا تھا۔ مسودہ سنانے سے قبل ایک دفعہ بھی پڑھ لیتا تو ذہنی طور پر تیار ہوتا، مگر اسے گمان نہیں گزرا تھا کہ وہ یہ کر دے گی۔ کیا وہ خفا تھے؟ تالیہ کی نظریں سورج پر تھیں۔ ظاہر ہے ان کو برا لگا ہے کیونکہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، سچ کو چھپایا ہے، یا شاید اس لیے کہ ہم نے ان سے مزید فین بنانے کا موقع چھین لیا ہے۔ اور بات فین کی نہیں ہے چائے تالیہ۔ وہ بیدار ہوا تو وہ ایک دم سے اٹھی اور اس کی طرف گھومی تو چہرے پر سختی تھی۔ ایڈم بن محمد، میری بات کاٹے بغیر سنو۔ وہ غرائی تو وہ بالکل چپ ہو گیا۔ تمہارے فاتح صاحب 21ویں صدی میں ایک اسٹار سیلیبریٹی تھے، ان کے لاکھوں فینس تھے۔ وقت کے قید نے ان سے وہ مقام چھین لیا کہ جہاں ان کو صنم بنا کر ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ فینس کو پرستار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ستارے کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو پرستاروں کی عادت ہو جائے ان کے لیے پرستش کروائے بغیر رہنا مشکل ہوتا ہے۔ حب چاہ اور حب واہ، وہ ان دونوں کے بغیر ادھورے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو برا لگے گا،
ہم نے ان سے مزید پرستار بنانے کا موقع چھین لیا۔ ارد گرد دیکھو، ان کا کوئی فین نہیں ہے یہاں۔ چیتالیہ: آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ دکھی تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی ان کو توجہ ملے، وہ کسی کی نظروں میں آئیں۔ وانگ لی ایسے الفاظ بولے تو کوئی نہیں چونکے گا، لیکن اگر غلام بولے تو بندھارا ضرور چونکے گا۔ میرا باپ اس وقت ملاقہ میں ہر آدمی کی گردن کو دیکھ رہا ہے تاکہ وہ نشان ڈھونڈ سکے۔ اگر اس کو تمہاری کتاب میں دوتا بنے شخص کی گردن پر وہ نشان مل جائے تو وہ کیا حال کرے گا؟ وان فاتح کا احساس ہے تمہیں؟ ایڈم بالکل چپ ہو گیا۔ میں جو کر رہی ہوں ہم تینوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ تم غلاموں کی کہانی لکھنا چاہتے ہو، لکھو، مگر اس کو وانگ لی کے نام سے لکھو یا کسی اور نام سے، مگر فاتح کا نام تم اپنی کتاب میں نہیں لکھو گے، یہ میرا حکم ہے۔ وہ تحکم سے چبا چبا کر بولی۔ ایڈم نے اپنے سامنے کھڑی شہزادی کو نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے عقب میں بندھارا کا محل نظر آ رہا تھا۔ وہ اس محل کی طرح اونچی، باروب اور پرتمکنت لگ رہی تھی۔ میں اس حکم کو نہیں ماننا چاہتا۔ میں نے وان فاتح سے وعدہ کیا تھا کہ ایڈم بن محمد، وہ ایک دم غرائی تو وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹا۔ تم یہاں میرے حکم پر کھڑے ہو، تمہیں یہاں تک اپنے سینے پر انگلی رکھی میں لائی ہوں۔ میں ملاقہ کے بندھارا کی بیٹی شہزادی تاشا بنت مراد ہوں۔ اس محل میں وہ ہوتا ہے جو میرا حکم ہوتا ہے۔ میرے سامنے اپنی توجیحات مت رکھو۔ تم وہی لکھو گے جو میں چاہوں گی، ورنہ تم اس دنیا میں تا عمر بھٹکتے رہو گے۔ سنا تم نے؟ محل دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ طاقت کا پلڑا بے قابو ہو گیا تھا۔ پیمانے اوپر نیچے ہونے لگے اور اپنی اپنی جگہ پہچاننے لگے۔ ایڈم کے کندھے ڈھیلے ہو کر گر سے گئے۔ اس نے سر جھکا دیا۔ جو حکم شہزادی۔ وہ ایک دم برم نگاہ اس پر ڈالتی لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیز تیز آگے بڑھ گئی۔ وہ سر جھکائے اس اداس سے باغیچے میں کھڑا رہا۔ سامنے موجود محل نے کان میں سرگوشی کی۔ طاقت میں بہت طاقت ہے، بے وقوف مورخ۔ ملکہ کی خوابگاہ سرخ اور زرد رنگ کے پردوں اور قالینوں سے سجی تھی، جن پر مختلف قسم کے شیر اور ڈریگن کی شکلوں کے نقش و نگار بنے تھے۔ دیوار کے کھلے خانوں میں چینی کے برتن اور سراہیاں سجی تھیں۔ پلنگ کے اوپر سرخ جالی دار پردے گرتے نظر آتے تھے۔ غرض وہ ہر طرح سے شاہ چین کی دختر کا کمرہ ہی لگتا تھا۔ ملکہ یان سوفو اندر داخل ہوئی تو دربار کے برعکس اس کے چہرے کی خوشگواریت انقا تھی۔ رنگت گلابی دہک رہی تھی، ماتھے پر بل تھے اور وہ غصے میں تھی۔ اس کی خاص کنیز بھی پیچھے آئی اور دہلیز پار کر کے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ یان سافو آگے بڑھی، سنگھار میں تک آئی اور کلائی سے چوڑیاں اتارنے لگی۔ ملکہ، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ آقا شہزادی تاشا کو اپنے حرم میں داخل نہیں کریں گے۔ 5 سال کی تھی جب گھوڑے پر چڑھنا سیکھا تھا میں نے۔ وہ رگڑنے والے انداز میں چوڑیاں اتار اتار کر پھینک رہی تھی۔ آنکھیں شدت جذبات سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ 9 سال کی ہوئی تو قیدیوں پر مشقوں کے دوران ایک قیدی کی پیشانی میں پہلا تیر گھونپا تھا میں نے۔ شاہ چین کی 12 بیٹیوں میں سے سب سے لاڈلی اور محبوب تھی میں۔ ملکہ، کنیز نے دل گرفتہ نظروں سے اسے دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ 22 برس کی ہوئی تو اپنی ہر فن سے آراستہ بیٹی کو باپا نے سینکڑوں چینی اہلکاروں کے ساتھ اس ملک کی طرف روانہ کر دیا۔ اپنے آباء و اجداد کا دین چھڑوا کر مجھے مسلمان بنایا گیا۔ پھر ایک ایسے سلطان سے میری شادی کر دی گئی جس کو میں جانتی تک نہیں تھی، مگر حکم تھا کہ یہی کرنا ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے لیے خوشبختی لائے گا۔ کیسی خوشبختی ہے یہ؟ چین کی شہزادی کے دل کو روند کر ملتی ہے۔ اب وہ گردن سے زیور نوچ کر اتار رہی تھی۔ نظریں اٹھا کر آئینے میں دیکھا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ جس سلطان کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں، جس کو اپنے عقل سے سوچنا نہیں آتا، جس کو دوسرے چلاتے ہیں، اور جس کو میں نے ہر قربانی دینے کے بعد سدھارنے کی کوشش کرنی چاہی، اپنے ملک کے لیے، چین کے لیے، اپنے شاہ کے لیے، وہ سلطان آج کہتا ہے وہ میرے مقابلے پر ایک دوسری ملکہ لے آئے گا۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے اس نے تاج اتارا اور دیوار پر دے مارا۔ کنیز سہم کر پیچھے ہوئی۔ یان سافو نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ وہ شاہ چین کی بیٹی کے مقابلے پر دوسری عورت لائے گا؟ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ملکہ، ضرور شہزادی تاشا نے آقا کو اپنے جال میں پھنسایا ہوگا۔
ورنہ آپ کی خوبصورتی کے سامنے تو۔ یان سوفو نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ شہزادی تاشا پھر چہرہ اٹھایا اور آئینے میں عکس دیکھا تو کاجل آنسوؤں کے باعث میٹا میٹا سا تھا۔ جوڑے سے لٹیں نکل کر ادھر ادھر بکھر رہی تھیں۔ شہزادی تاشا کے چہرے پر تیزاب پھینک سکتی ہوں میں، اسے زندان میں ڈال سکتی ہوں میں، اس کی جان بھی لے سکتی ہوں میں، مگر اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھی اور ان کو رگڑنے لگی، پھر انگلیاں ہٹائیں، چہرہ اٹھایا اور گہری سانس لی۔ مگر میں 5 برس کی تھی تو گھوڑے پر چڑھنا سیکھا تھا، اتھرے جانور کو قابو کرنا مجھے تب سے آتا ہے۔ آنسو ہتھیلی کی پشت رگڑے۔ 9 سال کی تھی تو قیدیوں کے سر پر رکھے سیب کی جگہ پیشانی میں تیر گھونپا تھا، کیونکہ کان میں باپا نے کہا تھا مشق تو ناٹک ہے، اصل مقصد اس قیدی کو مارنا ہے۔ تب سے محل کے رازوں اور سازشوں کا استعمال کرنا آتا ہے مجھے۔ اس نے غازے سے اٹا رومال اٹھایا اور اس سے چہرے کو تھپ تھپایا۔ رنگت میں سفیدی اور گلابی پن گھل گیا۔ شاہی چین کی 12 بیٹیوں میں سب سے لاڈلی اس لیے تھی کیونکہ باپا کو معلوم تھا میں انسانوں کو پڑھ بھی سکتی ہوں اور ان سے نبٹ بھی سکتی ہوں۔ لالی اٹھائی اور لبوں پر لگائی۔ 22 برس کی تھی تو اس لیے مجھے تنہا شاہی دستے کے ساتھ غیر ملک میں روانہ کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے یان سوفو تنہا مقابلہ کرنا بھی جانتی ہے، دونوں ملکوں کو خوشبختی لائے گی، مگر یان سوفو کا دل اب مزید نہیں روندا جائے گا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور جیسے الجھی لٹوں کو شانت کر کے درست کیا، پھر سنگھار میز پر رکھا دوسرا تاج اٹھا کر سر پر رکھا۔ میں اب صرف شاہی چین کی بیٹی نہیں ہوں، میں ملاکا سلطنت کی ملکہ بھی ہوں، اور مجھے مراد راجہ اور شہزادی تاشا سے زیادہ چالیں چلنا آتی ہیں۔ پھر اس نے گردن موڑی اور کنیز کو دیکھا تو اب قدرے پرسکون اور سپاٹ نظر آتی تھی۔ شہزادی تاشا کو کل محل بلوا لو، ہم دہرانا ایک ساتھ کریں گے۔ کنیز نے الجھ کر اسے دیکھا مگر سر تسلیم خم کیا، جو حکم ملکہ، اور الٹے قدموں پیچھے ہٹ گئی۔ جیا پر مغرب کا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، اندر قندیلیں روشن کر دی گئی تھیں اور بڑا ہال کچا کچ بھرا نظر آ رہا تھا۔ پسماندہ زبوں سے نوجوان اور ادھیڑ عمر مرد میزوں پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف نظر آتے تھے۔ بعض عجلت میں کھا رہے تھے جیسے ان کو واپس پہنچنے کی جلدی ہو۔ ہال کا ایک دروازہ رسوئی میں کھلتا تھا جہاں چولہے پر رکھے تھے اور چھت کھلی تھی۔ دھواں فضا میں اڑتا جا رہا تھا، دیچکیوں میں پکوان پکتے نظر آ رہے تھے۔ ایک چولہے کے قریب فاتح بن رامدل پنجوں کے بل بیٹھا لکڑی کے چولہے کے اندر دھکیل رہا تھا لکڑیوں کو۔ دھواں اٹھا تو اس نے جھک کر پھونک ماری، ایک دم شعلہ سا جل اٹھا اور دھواں چھٹتا گیا۔ اس نے آنکھیں مسلیں، پھر ادھر ادھر دیکھا اور وہ رسوئی میں اکیلا کھڑا تھا۔ دوسرے غلام کاموں کے سلسلے میں آ جا رہے تھے، وہ ان غلاموں کا نگران بنا دیا گیا تھا اور اب اس پر روک ٹوک نہیں کی جا سکتی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ آواز پر چونکا۔ لکڑیوں کے ساتھ آریانہ آ بیٹھی تھی اور چہرہ ہتھیلیوں پر گرائے یاس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مٹیالے کرتے پاجامے میں پنجوں کے بل بیٹھا فاتح ذرا سا مسکرایا۔ یہ سوچ رہا ہوں آگے کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس تو ہمیشہ پلان ہوتا ہے، اب بھی ہے، مگر یہ لوگ۔ گردن موڑ کر اس دروازے کو دیکھا جو ہال میں کھلتا تھا۔ یہ شہر کے غلام محکوم لوگ، یہ کیسے اپنے لیے کچھ کریں گے؟ اس کے انداز میں افسوس تھا۔ کسی کو تو ان کے لیے لڑنا ہوگا ڈیڈ۔ وانگلی تو وہ ہیرو نہیں نکلا جو آپ اس کو سمجھتے تھے۔ صبح دربار میں اپنی تعریف سن کر وہ خوش تو ہو گیا، مگر اس نے تب سے لے کر اب تک آپ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کوئی عظیم کارنامہ سر انجام نہیں دے گا۔ غلط۔ اس کے بارے میں تاریخ میں لکھے تمام واقعات درست تھے سوائے اس ایک کے۔ وہ جنگی فتوحات، وہ بحری سفر، وہ سفارت کاری، وہ سب کارنامے وہ انجام دے چکا ہے۔ اس نے جو بھی کیا ڈیڈ، وہ چین کے لیے کیا۔ اب بھی ملاکا کو قرض کی غلامی میں ڈال کر وہ اپنے ملک سے حب الوطنی کا ثبوت دے رہا ہے۔ وہ ہیرو ہے، مگر چینی قوم کا۔ آپ کو اپنی قوم کا مسیحا خود بننا ہوگا۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ اس نے ہاتھ جھاڑے اور سوچتی نظروں سے ہال کے دروازے کو دیکھتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تقدیر صرف ان قوموں کی بدلتی ہے جو اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ سوچتا ہوا وہ ہال کے اندر آیا اور ایک غلام سے تشت لے لیا، پھر ایک میز تک آیا جو وسط میں تھی۔ اس پر 2 آدمی کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔
فاتح نے ان کے سامنے چاول اور ترکاری کے کٹورے رکھے تو وہ جلدی جلدی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ وہ تشت اٹھائے کھڑا غور سے ان کو دیکھے گیا۔ آرام سے کھا لو، اتنی جلد بھی کیا ہے؟ تم میرے آقا کو نہیں جانتے، جلد واپس نہ گیا تو وہ میرا برا حال کر دے گا۔ وہ انگلیوں سے چاول منہ میں رکھتے ہوئے بولا تو فاتح نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تمہاری مجبوری صرف جسمانی غلامی تھی، ذہنی غلام کیوں بن گئے ہو؟ وہ ذرا اونچا بولا تو قرب میں چند گردنیں مڑیں۔ ذہنی غلامی وہ کیا ہوتی ہے؟ غلام کے چاول ہاتھ میں رہ گئے، حونقوں کی طرح چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھنے لگا۔ فاتح نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھا، پھر بولا تو آواز بلند تھی، کسی انسان سے اتنا ڈرنا یا اس سے اتنی محبت کرنا کہ اپنے ہر کام، ہر فیصلے کو کرنے سے پہلے اس کا متوقع رد عمل سوچنا، یہ غلامی ہے میرے دوست۔ اور یہ سب، انگلی سے اطراف میں اشارہ کیا، اس سب کی عادی ہو گئے ہو، تم سب ذہنی غلام ہو۔ تو کیا کریں؟ غلام نے خفگی سے چاول پلیٹ میں پھینکے۔ آقا کے غلام ہیں، حکم نہ ماریں تو ڈر لگتا ہے سزا ملے گی۔ مسلمان ہو کیا تم؟ ہیں؟ وہ برہمی سے بولا تو سارے میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ گردنیں موڑ موڑ کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو؟ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ہم بھی ڈرتے ہیں، مگر ہمارا مالک، میرے بھائی، صرف اللہ سے ڈرنے کی عادت ڈالو۔ تمہارا مالک کیا؟ دنیا کا کوئی انسان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر تم اللہ سے مدد مانگو تو، اس نے لہجہ قدرے نرم کیا اور انداز میں جیسے منت سی بھر لی۔ جسمانی غلامی تمہاری مجبوری ہے، مگر خدا را ذہن کو تو آزاد رکھو۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آزاد انسان بننا سکھایا تھا، ہم کیوں وہ سب بھول گئے ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ لوگ کھانا روک کر ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں تم لوگ پریشان ہو، اکیلے ہو، تمہیں اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے اور غلام بنایا گیا ہے، مگر تمہیں اس حالت میں ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے، سارے رشتے، دوست، مددگار ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ سب چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ سب سے انسان کو کاٹ کے کسی تنہا جزیرے پہ لے جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کوئی جواب نہیں آیا، بس خالی چہرے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ محبت کرنے والے جب تک ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کی محبتوں کا شور ہمیں اپنے اندر نہیں جھانکنے دیتا۔ کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے، زبردستی، جبراً۔ یہ تمہارا اور میرا اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اس کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ تم اپنے مالک سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ تمہارا خدا نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی کی زندگی کا خدا نہیں ہوتا، خدا صرف ایک ہے۔ انگلی سے اوپر اشارہ کیا، نظریں ایک سے دوسرے تک جا رہی تھی۔ اس خدا سے ڈرنا سیکھو، اس خدا کو پہچاننا سیکھو۔ وہی ہماری زندگیوں کے سارے فیصلے ہم سے کرواتا ہے، وہی ہمیں خوشی دیتا ہے، وہی غم دیتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے دل کو آرام نہیں پہنچا سکتا۔ غلام نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی اور پھر سے کھانا شروع کر دیا، مگر فاتح نے ہمت نہیں ہاری۔ ہمارے رسول کسی انسان سے نہیں ڈرتے تھے، ہر انسان کو برابری کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو سارے خوف سے دور کر دیا تھا۔ یہ مشکل نہیں ہے، تم لوگ بھی اپنے خوف دور کر سکتے ہو۔ تم سب اچھے گھروں کے لوگ ہو جو اغوا کر کے جبراً ابو الخیر یا اس جیسے لوگوں کے غلام بنائے گئے ہو۔ اپنے مالکوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا سیکھو۔ ملاقہ کے لوگوں، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو مظلوم بن کر ظلم کے سامنے پستے رہتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو بھلے امیر ہوں یا غریب، خوبصورت ہوں یا بدصورت، مگر وہ صرف اللہ سے ڈریں اور درست چیز کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کو کوشش کرنے والے پسند ہیں۔ کیا تم لوگ اپنے لیے کوشش کرنے والے نہیں بننا چاہتے؟ غلام اب تیز تیز لقمے لے رہا تھا، گردنیں واپس مڑ گئیں۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد پھر سے بھنبھناہٹ شروع ہو گئی۔ سب کی توجہ کھانے کی طرف مبذول ہوتی گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور ایک میز سے دوسری میز تک امید بھری نظریں دوڑائیں، مگر اس کی نگاہ خالی پلٹ آئی۔
کسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو کسی نے خشمگین نگاہوں سے اس کو گھور کر منہ موڑ لیا تھا۔ سب واپس مصروف ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ تو مارے خوف کے باہر نکل گئے۔ فاتح نے گہری سانس لی اور اداسی سے ان لوگوں کو دیکھا جو جلدی جلدی کھانا ختم کر رہے تھے۔ مالک کا خوف ہر شے پر حاوی تھا۔ سلطنت محل لکڑی کا بنا خوبصورت محل تھا جس کے مغربی کونے میں بڑا سا کتب خانہ بنا تھا۔ اس شاہی کتب خانے کے اندر وسیع و عریض ہال سا بنا تھا جس میں قطار در قطار ریک رکھے تھے اور ان کے اندر کتابیں سجی تھیں۔ ایڈم ایک ریک کے سامنے کھڑا کتاب اٹھا کر اسے کھولتا نظر آ رہا تھا۔ 2 کتابیں بغل میں دبی تھیں۔ سلطنت محل کا کتب خانہ بندھارا مراد کے محل سے کہیں زیادہ وسیع اور علمی خزانے سے مالا مال تھا۔ سلطنت محل وہ محل تھا جس میں سلطان مرسل اور ملکہ یانسوفو رہائش پذیر تھے۔ تالیہ اور مراد کا محل اس سے دور سمندر کنارے اونچی پہاڑ پر بنا تھا۔ ایڈم نے کتاب بند کر کے ریک میں رکھی تو چونکا۔ اوپری خانے کے کونے میں قطار میں 4 کتابیں رکھی نظر آ رہی تھیں۔ وہ ایک ہی سیریز کی کتابوں کی 4 جلدیں تھیں، جلد اول، جلد دوم، جلد سوم اور جلد پنجم۔ اس نے چاروں کے سرخ ورق پڑے۔ جلد چہارم نہیں تھی، درمیان کی جگہ بھی خالی تھی۔ جلد چہارم کس نے اٹھائی اور کہاں گئی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پہرے دار اس طرف نہیں تھے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلد اول نکالی اور اسے کھولا۔ اندرونی سرورق دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ وہ ملاکا کے مختلف نامور جزیروں کے نقشوں، جغرافیہ اور وہاں کے سفر ناموں کی کتاب تھی۔ بنیادی طور پر وہ درس بس پہلے لکھے جانے والا ایک سفر نامہ تھا۔ جلد اول کے پہلے صفحے پر فہرست تھی جس سے معلوم ہوتا تھا ہر جلد میں کون کون سی مضامین شامل ہیں۔ وہ انگلی صفحے پر پھیرتا نیچے آیا۔ جلد چہارم، 3 چاند والے جزیرے کا دلچسپ احوال۔ جو جلد غائب تھی اس میں 3 چاند والے جزیرے کا احوال لکھا تھا۔ یا خدا! ایڈم نے جلدی سے کتاب بند کی اور واپس رکھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور متلاشی نظروں سے ایک کے بعد ایک ریک دیکھنے لگا۔ وہ جامنی رنگ کے سرورق والی کتابیں تھیں۔ یہ رنگ خاصا نمایاں نظر آتا تھا اور پھر اسے وہ رنگ نظر آ گیا۔ کونے میں رکھی شیشے کی پٹ والی الماری، قدیم الماری، اس میں جلد چہارم رکھی تھی۔ ایڈم کے اندر جوش سا بھر گیا۔ فوراً سے الماری کا دروازہ کھینچا مگر وہ بند رہا۔ اس نے چونک کر دیکھا، کنڈے پر بڑا سا تالا چڑھا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ پیچھے سے پہرے دار غراتا ہوا آیا تو وہ چونک کر مڑا۔ میں یہ کتابیں نکالنا چاہ رہا تھا اور ہر کتاب پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ میان میں چمکتی تلوار اور جسم پر پہنا آہنی لباس، وہ لہیم شہیم سا پہرے دار خاصا خوفناک تھا۔ مگر میں مورخ ہوں اور مجھے یہ بندھارا کا محل نہیں ہے، یہ سلطنت محل ہے۔ یہاں تمہاری شہزادی کا حکم نہیں چلتا، یہاں سلطنت کے قوانین نافذ ہیں۔ یہ ممنوع کتب ہیں، شکل گم کرو اپنی۔ تلوار پر ہاتھ رکھا تو ایڈم نے جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھائے، بغل میں دبائی کتابیں نیچے جا گریں۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم نہیں تھا یہ ممنوع کتابیں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ نظر کمزور ہے میری، کہتے ہوئے جھکا اور جلدی جلدی کتابیں سمیٹنے لگا۔ تھوڑا سا دماغ بھی کمزور ہے، بات دیر سے سمجھ جاتی ہے۔ خیر تم میری شکایت نہیں کرنا۔ کتابیں سنبھالتا اٹھا اور زبردستی سے مسکرا کر اسے دیکھا جو ہنوز شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ جا رہا ہوں، معصومیت سے مسکرا کر آگے بڑھ گیا، مگر کنکھیوں سے اس نے الماری کے اندر رکھی دوسری کتابوں کے سرورق پر نظر ڈالی۔ بمپورو شکار باز، 3-4 کتابوں کی جلد پر یہ الفاظ اسے واضح لکھے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کتابوں کا تعلق یقیناً مراد راجہ کے حکم پر عام عوام کی پہنچ سے دور رکھا گیا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ شہزادی تاشا کے کمرے کی کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے اور سورج کی خالص تازہ کرنیں اندر دوسارے کو روشن کر رہی تھیں۔ وہ سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی آئینے میں خود کو دیکھتی گالوں پر گلابی سا غازہ ہلکا ہلکا مل رہی تھی جو کھلی ڈبی میں رکھا تھا، پھر اسی کو ہونٹوں پہ لگا کر ہونٹ آپس میں مس کیے۔ لباس زرد رنگ کا تھا، لمبی قمیض اور نیچے لہنگا سا جو باجو کرانگ کہتے تھے اسے۔ تاج میز پر رکھا تھا اور بال گھنگریالے کر رکھے تھے۔ سنگھار سے مطمئن ہو کر اس نے چوڑیاں اٹھائی ہی تھی کہ دروازے کھلے۔ دربان نے صدا لگائی،
مراد راجہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ چوڑیاں اٹھا کر تیزی سے کھڑی ہوئی۔ اسی اثنا میں مراد اندر داخل ہوا، کمر پر ہاتھ باندھے، ماتھے پر سرخ پٹی اور لمبی شاہی قبا پہنے ہوئے، سینے پر لوہے کی ضرابی پہن رکھی تھی۔ غالباً شکار پر جا رہا تھا یا واپس آ رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی اسے ابرو کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ راجہ، آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا، وہ احتیاط سے بولی۔ وہ ایسے کھڑی تھی کہ آئینے کی طرف اس کی کمر تھی اور راجہ کھڑکی میں سورج کی روشنی کے سامنے کھڑا تھا۔ روشنی کا راستہ رک گیا تھا۔ ملاکا سلطنت کا بندھارا شاہی شادی کا نگران ہوتا ہے، تم جانتی ہو؟ آنکھیں چندھیا کر باہر دیکھتے ہوئے سپاٹ انداز میں بولا۔ سلطان مرسل کی شادی میں نے ہی کروائی تھی۔ جی راجہ، تب آپ اور ملکہ ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ بمپورو شکار بازوں کا سارا گاؤں تباہ کیا تھا آپ لوگوں نے، اور مجھے اس اندیکھی چینی شہزادی سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ عجیب بات ہے کہ اب آپ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور میں ملکہ یانسوفو کے ساتھ ہوں۔ شاید اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ وہ چوڑیاں کلائی میں ڈالنے لگی۔ 1 2 سلطان مرسل تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تالیہ نے زور سے چوڑی کلائی پر آگے کو دھکیلی تو وہ جلد کے ساتھ رگڑتی گئی۔ اس کا سانس تھم گیا۔ بندھارا کی بیٹی اور ملاکا سلطنت کے سلطان کا ملاپ ہمارے ملک کا پرانا رواج ہے۔ اکثر سلاطین کی شادیاں بندھارا کی بیٹیوں سے ہوئی ہیں۔ حیرت ہے مجھے یہ خیال خود کیوں نہیں آیا۔ وقت کا شکریہ جس نے تمہیں بہت جلد ایک مکمل شہزادی کے روپ میں مجھے واپس کر دیا، وہ سادہ سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ چھوٹی عقابی نظریں تالیہ کے چہرے پر جمی تھیں جو سفید پڑنے لگا تھا۔ تم واپس جانے کا ہر خیال ذہن سے نکال دو۔ قسمت تم پر مہربان ہو رہی ہے تاشا۔ اگر تم سمجھداری سے کام لو تو ہم اس چینی عورت کو ملاکا سے نکال دیں گے۔ تم ملکہ ہوگی اور میں بندھارا۔ مرسل شاہ صرف ایک کٹپتلی ہوگا۔ میں اس نئے بندھن پر بہت خوش ہوں اور تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں کہ تم بھی خوش رہنا، کیونکہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تو لہجہ اور آنکھیں دونوں میں سختی در آئی۔ میں کوئی گڑبڑ برداشت نہیں کروں گا۔ اب یہ میری اور میری قوم کی عزت کا سوال ہے۔ وہ یک ٹک کھڑی اسے دیکھے گئی، ہاتھ بے جان سے ہو کر پہلو میں جا گرے تو چوڑیاں کھنک اٹھیں۔ مراد راجہ جو کھڑکی سے آتی روشنی کے حالے میں کھڑا تھا، ایک بے تاثر نظر اس پر ڈالتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گمسم نگاہیں موڑ کر سنگھار میز پر رکھے سنہری تاج کو دیکھا جس میں جڑے ہیرے دمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ کون کہتا تھا شہزادی ہونا آسان ہے؟ سلطنت محل کا باغیچہ میلوں دور تک پھیلا دکھائی دیتا تھا۔ درمیان میں سفید روش بنی تھی جس پر شہزادی تاشا چلتی آ رہی تھی۔ عقب میں کنیزوں کا غول تھا، خود وہ پھیکی پھیکی سی لگتی تھی، گمسم سی، جیسے ہوا میں قدم رکھ رہی ہو۔ سامنے سے ایڈم آ رہا تھا، کتابیں بغل میں دبا رکھی تھیں۔ اسے دیکھ کر رفتار آہستہ کی اور سر جھکا لیا۔ اس روز کی تلخی ابھی تک یاد تھی۔ تالیہ نے کنیزوں کو اشارہ کیا تو وہ وہیں رک گئیں۔ وہ خود بے جان سے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ رکی۔ تم یہاں کیسے؟ آقا نے کہا تھا مجھے شاہی کتب خانے سے فیض اٹھانا چاہیے، اسی لیے یہاں آیا تھا۔ ذرا کی نظریں اٹھائیں۔ میرے لائق کوئی خدمت شہزادی؟ میں صرف تمہاری شہزادی نہیں ہوں ایڈم، یہ مت سمجھو مجھے تاج اور تخت کا غرور آ گیا ہے۔ واقعی یہ نہ سمجھوں؟ اس نے شکایتی نظروں سے شہزادی کو دیکھا۔ ہاں، طاقت اپنا اثر دکھاتی ہے، لیکن میں اور تم ایک برابر ہیں ایڈم۔ ہم دونوں ہی یہاں قیدی ہیں۔ مجھ پر بھروسہ کرو اور حکم مان لیا کرو، کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ ایڈم کی ساری کلفت اور ناراضگی جیسے دور سی ہو گئی، فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ اچھا سنیے، اس محل کے کتب خانے میں کچھ کتابیں تالے میں رکھی گئی ہیں، مجھے وہ چاہیے۔ ان میں 3 چاند والے جزیرے کا راز چھپا ہے۔ میں ملکہ سے ملنے آئی ہوں، مجھے تنگ مت کرو ابھی۔ وہ کسی قسم کی تلخی کے بغیر تھکان سے بولی اور سامنے دیکھتے ہوئے قدم بڑھاتی گئی۔ ایڈم نے قدرے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے اچھے تو ہم کے ایل میں تھے چیتالیہ، وہاں ہم برابر تھے، یہاں نہیں۔ بلکہ خیر برابر کے تو وہاں بھی نہیں تھے۔ میں ٹھہرا ایک شریف، قانون کی پاسداری کرنے والا آدمی، آپ ٹھہری ایک لالچی خاتون جن کی زندگی کے سارے فیصلے خزانے کی کھوج کے گرد گھومتے تھے۔ وہ ایک دم رکی اور اس کی طرف گھومی۔
ایڈم کی زبان کو بریک لگا، ذرا سا گڑبڑایا۔ روب حسن شہزادیوں والی جاہ، اسے ڈر لگا کہ کہیں وہ دوبارہ اس روز کی طرح۔ بالکل، واقعی، وہ چونک کر بولی، یہی تو ہوں میں، ایک لالچی عورت جس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد خزانے کی کھوج تھا۔ ویری گڈ، اور وہ دوبارہ سے چلنے لگی۔ ایڈم کے ابرو حیرت سے سکڑے، وہ اس کے پیچھے لپکا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میرے دائیں ہاتھ کو آج بری نظر سے نہیں دیکھا آپ نے؟ مراد راجہ میری سلطان سے شادی کی تیاری کر رہا ہے، اس وقت میرا موڈ اچھا نہیں ہے ایڈم۔ اوہ، وہ چپ ہو گیا۔ دونوں خاموشی سے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پھر ایڈم نے اسے امید دلانے کی کوشش کی، اگر آپ مجھے وہ کتابیں نکلوا کے دے دیں تو میں یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈتا ہوں۔ میں کسی صورت آپ کو ان رسم و رواج کے اوپر قربان نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ذرا جذباتی ہو گیا تو تالیہ نے گردن موڑ کر ایک نظر ایڈم کو دیکھا۔ کرتے پاجامے اور واسکٹ میں ملبوس سر پر ٹوپی پہنے وہ اچھا لگ رہا تھا۔ تالیہ اداسی سے مسکرائی۔ تمہاری تو خواہش تھی نا مجھے پولیس گرفتار کروا لے اور قید میں ڈلوانے کی، تو اس قید پر خفا کیوں ہوتے ہو؟ وہ نیک کام تو میں اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں گا، مگر یہاں کسی صورت بھی میں آپ کو ان سب کا حصہ نہیں بننے دوں گا۔ وہ واقعی دبے دبے غصے میں نظر آ رہا تھا۔ تھینک یو ایڈم، ظاہر ہے چیتالیہ مانا کہ آپ انتہائی فراڈ اور بے وفا انسان ہیں، سوائے دولت کے آپ کسی کے ساتھ وفاداری نہیں نبھاتی، مگر ہم سب ان میں آپ کے ساتھ ہی آئے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ ایڈم، وہ برا مانے بغیر چونک کر بولی، میں بتانا ہی بھول گئی، میں نے اس روز خواب میں دیکھا کہ میں KL میں ہوں، ایک آفس میں، نئے دور میں۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ میں روز خواب دیکھتا ہوں کہ میں KL میں ہوں اور میری شادی ہو رہی ہے۔ نہیں ایڈم، اس نے ہاتھ اٹھا کر سرخ یاقوت والی انگوٹھی دکھائی، یہ انگوٹھی میں نے اس خواب میں پہن رکھی تھی۔ یہ انگوٹھی اور اس کا مطلب وہ خواب آنے والے وقت کا ہے، یعنی کہ ہم واپس جائیں گے ایڈم۔ وہ پہلی دفعہ دل سے مسکرائی۔ ایڈم کے لب بھی خوشگوار مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہم، کیا اس خواب میں بھی تھا اور وان فاتح بھی؟ تالیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کتابیں، تمہیں مقفل الماری کی کتابیں چاہیے ہیں نا؟ میں کچھ کرتی ہوں، ٹھیک؟ اور مڑ کر کنیزوں کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً سے اس طرف لپکیں۔ تالیہ ان سے نظریں ملائے بغیر آگے بڑھ گئی۔ وہ پلک جھپکے بنا اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ کیا ہم اس خواب میں نہیں تھے چیتالیہ؟ کیا ہم واپس نہیں جائیں گے؟ اس نے زیر لب کہا، مگر وہ انسنی کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ بالکل گمسم سا ہو گیا۔ ملکہ یان سوفو سبزہ زار پر بنی اونچی بارادری میں بیٹھی تھی، کسی کے اوپر چھتری نما کنوپی بنی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ گال تلے انگلی رکھے بیٹھی گردن موڑ کر سبزے کو دیکھ رہی تھی۔ نیچے سبز ٹیلوں پر گھاس اور پھول اگے دکھائی دے رہے تھے۔ درمیان میں ایک مصنوعی پانی کا نالا بھی بہہ رہا تھا۔ دفعتاً اس نالے کے ساتھ گھاس پر شہزادی تاشا چلتی دکھائی دی۔ اس کی رنگت قدرے بجھی بجھی لگتی تھی۔ کنیزوں کو اس نے وہیں چھوڑ دیا اور خود کنوپی کی طرف آئی۔ لکڑی کے زینے چڑھے اور اوپر ملکہ کے سامنے آ کر سر جھکایا۔ ملکہ عالیہ، آپ نے یاد فرمایا تھا۔ پھر سیدھی ہوئی۔ شہزادی تاشا، یان سوفو نے سر کو خم دیا اور مسکرا کر ابرو سے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھیے۔ تالیہ سامنے لکڑی کی بینچ پر بیٹھ گئی۔ زرد لباس ارد گرد پھولوں کی طرح کھلتا گیا۔ گود میں رکھی انگلیاں باہم پھنسا رکھی تھیں۔ تجویز کیسی لگی؟ کون سی تجویز؟ وہ چونکی۔ قرضے کی؟ اتنی جلدی بھول گئیں آپ؟ ملکہ نے مسکرا کر غور سے اسے دیکھا تو اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سچ کہوں تو پریشان ہوں کہ ملاقہ یہ قرضہ کیسے اتار پائے گا۔ وہ فکر مندی سے کہنے لگی، قرضہ ہر سال بڑھتا جائے گا۔ جب تک امیر لوگ خراج اور محصول ادا نہیں کریں گے ہم اس قرض کو نہیں اتار سکیں گے۔ اور سلطان کی بیوی بننے کے بارے میں آپ نے مجھے کب بتانا تھا شہزادی صاحبہ؟ وہ مسکراتے ہوئے ایک دم سے بولی تو تالیہ کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہوئی۔ مجھے خود مراد راجہ نے ابھی یہاں آتے وقت اطلاع دی ہے ملکہ۔ میں بھی اتنی ہی پریشان ہوں جتنی کہ آپ۔ کس نے کہا کہ میں پریشان ہوں؟ مسکراتے ہوئے یان سوفو نے سر جھٹکا۔ آقا نے جلد یا بدیر کسی خاتون کو اپنی نکاح میں لینا ہی تھا، یہ تو ازل سے طے تھا۔ تالیہ نے سر جھکا لیا اور گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔
میں جلد از جلد یہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہوں، تاکہ اگر نہ جا سکیں تو سلطان کو کیسے روک پائیں گی؟ ملکہ کوہنی کرسی کی ہتھی پر جمائے انگلی گال تلے رکھے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تاشا نے شکوہ کناہ نظر اٹھائی۔ کوئی حل نکال ہی لوں گی۔ تال رک کر تصحیح کی۔ تاشا کے پاس منصوبہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ وہ آدمی کہاں ہے جو اپنے شہر میں تمہارا محبوب تھا؟ جھرنے کے اندر جانے کسی نے زور سے پتھر پھینکا تھا؟ سوال بے حد غیر متوقع تھا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہوئیں۔ وہ اسی شہر میں ہے کیا؟ اکٹھے آئے تھے تم دونوں یا تمہارے پیچھے آیا ہے؟ وانگ لی کا کہنا ہے کہ اس کے ایک غلام سے ملنے تم اور تمہارا مورخ اس کے قہوہ خانے میں گئے تھے۔ ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ کیا وہی ہے وہ شخص؟ آپ تو بہت کچھ جانتی ہیں ملکہ۔ آواز دھیمی رکھی۔ بہت خوب۔ ملکہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوئی اور باوقار انداز میں اپنی قبا کو جھٹکا۔ مجھے ملوا سکتی ہو اس سے آج ہی؟ تالیہ مراد کے لب بے یقینی سے کھل گئے۔ جی؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ سن باؤ تائیجیان کی سرخ حویلی پہ اندھیرا چھا رہا تھا۔ مغرب ڈھل چکی تھی۔ کھلے صحن سے آسمان پر دمکتے تارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ برآمدے میں قندیلیں جلی تھیں اور آرام کرسی پر بیٹھا فربی سا وانگ لی ٹانگوں پر کمبل ڈالے کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ سامنے صحن چاند کی روشنی میں نہایا ہوا تھا اور کنویں پر جھکا فاتح دکھائی دے رہا تھا۔ کرتے پاجامے میں ملبوس، ماتھے پر سبز پٹی باندھے وہ جھک کر ڈول اوپر کھینچ رہا تھا جب دروازہ بجا۔ وانگ لی نے کتاب بند کر کے اچنبھے سے دروازے کو دیکھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں دیکھتا ہوں مالک۔ فاتح نے ڈول اوپر نکالا اور زمین پر رکھا تو پانی چھلک کر اس کے پیروں پر گرا۔ ہاتھ بھی گیلے ہو گئے۔ وہ کرتے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے برآمدے میں آیا اور راہداری میں چلتا گیا۔ سن باؤ کی حویلی کا دروازہ کمروں کے اس طرف سے کھلتا تھا نہ کہ صحن سے۔ فاتح نے سرخ لکڑی کا دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے کچی زمین پر ایک بگھی کھڑی تھی جس کے ساتھ 3 سپاہی تھے، مگر وہ شاہی سپاہی تھے۔ وہ چونکا۔ دفعتاً بگھی کا دروازہ کھلا اور نسوانی پیر زمین پر اترے۔ پھر وہ پوری نکلی۔ بھورے چوغے میں ملبوس، زیور اور سنگھار سے پاک چہرہ لیے وہ سیدھی سامنے کھڑی ہوئی تھی اور فان فاتح کا سر جھک گیا۔ ملکہ عالیہ۔ مگر ملکہ اکیلی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد سن باؤ کے برآمدے میں جلتی قندیلوں میں اضافہ ہو گیا۔ دیوار کے ساتھ جہاں قالین بچھا تھا، تکیے لگے تھے، وہاں فرشی میز کے گرد ایک طرف یان سوفو اور تالیہ بیٹھی تھیں، دوسری طرف وانگ لی مؤدب سا بیٹھا تھا۔ کونے میں کھڑا فاتح دیوار پر لگی مشل جلا رہا تھا۔ میرے غریب خانے کو آپ نے رونق بخشی ملکہ۔ سنا ہے اپنے قہوے خانے میں ملاقہ کے رؤسا سے بڑی جرأت مندانہ باتیں کرنے لگ گئے ہو وانگ لی۔ چوغے کی ٹوپی کے ہالے میں ملکہ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ تالیہ جو کن اکھیوں سے مشل جلاتے غلام کو دیکھ رہی تھی چونکی۔ وہ وانگ لی کے الفاظ نہیں تھے، وہ ان کے غلام کے الفاظ تھے۔ غلام کو مراد راجہ کے عتاب سے بچانے کے لیے میں نے کتاب میں تبدیلی کروائی تھی۔ وانگ لی جو شکریہ کہنے ہی والا تھا قدرے کھسیا گیا۔ ملکہ نے نظروں کا رخ موڑا۔ وہ مشل جلا کر اب سنجیدگی سے رسوئی کی طرف جا رہا تھا۔ میں تمہارے اس غلام سے ملنے آئی ہوں وانگ لی۔ وان فاتح کے قدم زنجیر ہوئے، چونک کر مڑا۔ تم میرے سامنے بیٹھو اور وانگ لی تم میرے لیے چینی قہوہ تیار کرو۔ ملاقہ کے کڑوے قہوے پی پی کے اللہ کی قسم میرا گلا اندر تک چھل گیا ہے۔ نحوست سے بولی تو وانگ لی نے جھٹ سر جھکایا۔ جو حکم ملکہ۔ اور شاہ چین کا وفادار غلام وہ تھا، فوراً سے اٹھ گیا۔ فاتح سامنے آ کر خاموشی سے بیٹھا تو ملکہ یان سوفو ذرا سا مسکرائی۔ تالیہ مضطرب سا باری باری دونوں کو دیکھتی تھی۔ مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہو رہے ہو وانگ لی کے غلام؟ میز کے دوسری طرف زمین پر وہ دوزانو بیٹھا تھا، ہاتھ گود میں اور چہرہ سپاٹ تھا، نگاہ نہیں جھکائی۔ ملکہ کو دیکھتے ہوئے سادگی سے بولا، میرا نام وانگ لی کا غلام نہیں ہے، وہ میرا مقام ہے۔ نام فاتح بن رامدل ہے۔ ہر انسان کا حق ہوتا ہے اسے اس کے نام سے پکارا جائے، مگر میری نظر میں تو تم صرف ایک غلام ہو۔ پھر آپ کو اپنی نظر پہ صرف نظر کرنے کی ضرورت ہے ملکہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو عزت بخشی ہے۔ ہر انسان مکرم ہوتا ہے اور اس کی عزت کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہے۔ تو اے غلام
فاتح بن رامزل۔ وہ کوہنیاں چھوٹی میز پر رکھے آگے کو ہوئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس بات سے تو واقف ہو گئے کہ تمہاری شہزادی تاشا کی شادی سلطان مرسل سے کی جا رہی ہے۔ تالیہ نے نظریں جھکا دیں۔ صورتحال عجیب سی ہو گئی تھی۔ جی ملکہ، واقف ہوں، اس نے تالیہ کو دیکھے بغیر جواب دیا۔ تو تاشا کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کیا کیا ہے تم نے؟ میری اطلاع کے مطابق تم تاشا کے گاؤں سے ہو اور اس کے ساتھ آئے ہو۔ فاتح اب کے تالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، وہ جیسے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ملکہ کیا جانتی ہے اور کیا نہیں۔ میں اس چیز کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا۔ میں شہزادی کو جلد واپس لے جاؤں گا۔ واپس لے جانے کا وعدہ میں نے عرصے سے ان سے لے رکھا ہے۔ اور اگر ملکہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آگے کو جھکی، اگر تم کبھی واپس نہ جا سکے تو اس شادی کو کیسے روک سکو گے؟ ہم ضرور واپس جائیں گے۔ اور اگر نہ جا سکو، غلام فاتح بولو، جواب دو۔ وہ ایک دم پھنکاری۔ وہ خاموش ہو گیا، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر نظریں ملکہ پر جمائے رکھیں۔ شہزادی تاشا اپنے باپا کو انکار کر دیں گی اور اس چیز کی نوبت نہیں آئے گی۔ شہزادیوں کے انکار کوئی نہیں سنتا۔ غلام فاتح، وہ تلخی سے بولی۔ نظریں فاتح پر جمی تھیں۔ بندھارا اس رشتے سے خوش ہے، وہ جبراً یہ شادی کروا دے گا، اور سلطان مرسل وہ انکار کی صورت میں بندھارا کے محل پر چڑھائی کر دے گا۔ عورت کے نام پر پہلے بھی بہت سی جنگیں ہو چکی ہیں، ایک اور صحیح۔ ملکہ، اگر آپ خود یہاں آئی ہیں تو یقیناً اس مسئلے کا کوئی حل بھی سوچ کر آئی ہوں گی۔ ملکہ نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہو کر مسکرائی۔ جانتے ہو ملاکہ کے سلطان سے شادی کرنے والی عورتوں میں کون سی قدر مشرق ہونی چاہیے، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، بدصورت ہوں یا حسین، شاہ چین کی بیٹی ہوں یا ایک جنگی قیدی کنیز، ان سب کا ایک شرط پر اترنا لازم ہے۔ تالیہ گمسم اسے دیکھے گئی۔ اور وہ کیا ہے ملکہ؟ وہ سمجھ رہا تھا سلطان کی دلہن غیر شادی شدہ ہونی چاہیے، نہ وہ پہلے کسی کی کنیز رہی ہو اور نہ بیوی۔ لمحے بھر کو سرخ حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ ہر صحن میں آگے بوڑھے درخت کے پتے ہوا سے جھنجھنائے اور قندیلوں کے شعلے پھڑپھڑائے۔ عجیب پراسرار سا ماحول بن گیا تھا۔ فاتح ملکہ کی آنکھوں میں دیکھتا آگے کو جھکا اور ہاتھ باہم پھنسا کر میز پر رکھے۔ تو آپ چاہتی ہیں میں شہزادی سے شادی کر لوں؟ الفاظ تھے یا کیا؟ تالیہ کا سانس تھم گیا، ناخن ہتھیلی میں پیوست کر لیے۔ ملکہ بھی اسی کے انداز میں آگے کو جھکی۔ وہ دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا سلطان مرسل سے تاشا کو بچانے کے لیے تم اس سے شادی کرو گے؟ ملکہ، وہ ذرا سا مسکرایا۔ میں اس شہر میں ایک غلام ہوں، جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہوں، مگر اپنے شہر میں حاکموں میں سے ایک تھا، اور میرے جیسے لوگ بدلے میں کچھ مانگے بغیر فیصلہ نہیں کیا کرتے۔ تالیہ کی ہتھیلی ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ بس ساکت سا اسے دیکھے گئی۔ نہ وہ حیران ہوا تھا، نہ چونکا تھا، وہ شاید تیار تھا۔ کیا اس کو معلوم تھا آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ملکہ کو البتہ چھمبا سا ہوا۔ اسے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم تاشا بنت مراد سے شادی کرو گے؟ اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بدلے میں کیا دیں گی؟ میرے سوال کا جواب دو غلام۔ تم تاشا سے نکاح کر کے قاضی وقت کو گواہ بنا کر مراد اور سلطان کے سامنے جا کر یہ کہہ سکو گے کہ تم تاشا کے شوہر ہو؟ ایک بحری جہاز، چند سپاہی اور وانگلی کی غلامی سے آزادی، کیا یہ دیں گی آپ مجھے؟ وہ ابھی تک سرد سا مسکرا رہا تھا۔ ملکہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی۔ میں غلاموں سے بھاؤ نہیں کرتی۔ بہت سی چیزیں پہلی دفعہ کرنی پڑتی ہیں ملکہ۔ آپ کے اوپر سلطان صرف ایک سوکن نہیں لا رہا، وہ ملاکہ کی نئی ملکہ لا رہا ہے۔ ایک بحری جہاز، چند سپاہی اور وانگلی کی غلامی سے آزادی دلوا دیں مجھے، میں تاشا سے شادی کر کے آپ کے تخت و تاج کو بٹوارے سے بچا لوں گا۔ میرے علاوہ آپ کو ملاکہ میں کوئی ایسا مرد نہیں ملے گا جو سلطان سے منسوب لڑکی سے شادی کرنے کی جرأت کر سکے۔ ملکہ لب بھینچے اسے دیکھے گئی۔ کیا راجہ مراد کے سامنے اس کی بیٹی کو بیوی کہنے کی ہمت رکھتے ہو؟ کیا سلطان کو یہ بتا سکتے ہو اس سے منسوب شہزادی شادی شدہ ہے؟ وہ جواباً مزید آگے جھکا۔ فاتح بن رامزل ایک آزاد انسان ہے اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ چبا چبا کر بولا۔
وہ سب کچھ خاموشی سے سنے جا رہی تھی۔ صحن میں اگے درخت کی ہلتی شاخیں اور برآمدے کے قندیلوں کے پھڑپھڑاتے شعلے اور وہ باتیں، اسے ہر چیز وحشت دلا رہی تھی۔ وہ اس سے زیادہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ ملکہ، وہ بولنے لگی، مگر ملکہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ تم نے مجھ سے وفاداری کی قسم کھائی تھی تاشا، اس لیے خاموش رہو۔ ویسے بھی تمہیں اس آدمی سے شادی کرنی تھی نا؟ تم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو تو وہ شادی میں کروا دیتی ہوں۔ میں صبح اعلیٰ عدالت کے ایک چینی قاضی کو بلواتی ہوں، اس کے سامنے تم اس غلام سے شادی کرو گی اور پھر یہ آزاد انسان بن جائے گا۔ اگر تم مجھ سے وفادار ہو اور واقعی ملکہ نہیں بننا چاہتی تو تمہارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ملکہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ اس وقت متضاد کیفیت کے زیر اثر تھی۔ تالیہ کا حلق خشک ہو گیا۔ صحن کی تاریکی اور اوپر چمکتے تارے، ان سب کا سناٹا اس کے اندر اترنے لگا۔ وہ بار بار لب کھولتی مگر الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ پھر اس نے سر جھکا دیا۔ مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں ملکہ، آپ ہماری واپس جانے میں مدد کریں۔ جواب میں اور فاتح اس کی طرف دیکھا نہیں۔ میں اور فاتح وہی کریں گے جو آپ کہیں گی۔ جان سوفو کا چہرہ ایک دم شانت ہو گیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وانگلی صبح قاضی کو لے آئے گا اور اس کے سامنے یہ نکاح ہوگا۔ صبح فاتح نے اچنبے سے ابرو اٹھائے۔ اتنی جلدی کیا ہے ملکہ؟ ابھی تو شادی میں کئی دن پڑے ہیں۔ سنو فاتح بن رامزل، وہ تیز لہجے میں پھنکاری، میں شاہ چین کی بیٹی ہوں۔ قیافہ شناسی کے علوم سے آراستہ کر کے بھیجا تھا مجھے میرے باپا نے۔ چہرہ دیکھ کر سارا ماضی پڑھ لیتی ہوں اور بعض دفعہ مستقبل بھی۔ میرے چہرے پر کیا لکھا نظر آتا ہے آپ کو ملکہ؟ یان سوفو استہزائیہ سا مسکرائی اور آگے کو جھکی۔ سچے اور ایماندار ہو، نڈر اور بہادر بھی۔ مگر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ چبا چبا کر بولی، خود غرض ہو، مفاد پرست اور سب سے بڑھ کر بے وفا مرد ہو تم۔ صرف خود سے محبت کرتے ہو، طاقت کی خواہش رکھتے ہو۔ شہزادی کو تم سے سچی محبت ہے۔ تالیہ کی نظریں جھکیں، مگر تم اس سے محبت نہیں کرتے، اس لیے تمہارا اعتبار نہیں ہے مجھے۔ صبح سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی میں۔ وہ چوغا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ دونوں بھی ساتھ ہی اٹھے۔ وہ اس کے الفاظ پر ہلکا سا ہنس دیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی ملکہ، آپ نے میری زندگی نہیں گزاری۔ ملکہ اس کو نظر انداز کیے تالیہ کی طرف گھومی جو بد دل سی نظر آ رہی تھی۔ تمہارا انتخاب اتنا متاثر کن نہیں تھا تاشا۔ عام حالات میں تمہیں کبھی ایسے آدمی سے شادی کا مشورہ نہ دیتی جو صرف خود سے محبت کرتا ہو اور جسے وعدے نبھانے نہ آتے ہوں۔ یاد رکھنا، یہ آدمی کبھی وعدے پورے نہیں کر سکتا، مگر خیر، اس نے شانے جھٹکے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہزادوں کی شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھی تو تالیہ تڑپ کر اس کی طرف گھومی۔ کیا آقا کو پسند آ جانے والی ہر لڑکی کی شادی کروا دیں گی آپ؟ کس کس کو آقا کے نکاح میں آنے سے روک پائیں گی آپ؟ یان سوفو سکون سے اس کی طرف پلٹی اور گہری سانس لی۔ کیا تم بھول گئی ہو، میں وہ ملکہ ہوں جس نے تمہارا گاؤں الور سونگائی جلا کر راکھ کر دیا تھا، سارے شکار بازوں کو قید کروا لیا تھا، اور تمہیں اپنا وفادار سمجھتی ہوں، اس لیے تمہارا نکاح کروا رہی ہوں۔ دوسری کوئی ہوتی تو اس کی گردن اتروا کر چوک میں لٹکا دیتی۔